بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے آب زمزم کے بارے میں کہ کیوں دنیا بھر کے مسلمان آب زمزم کو پیتے ہیں۔ آج ہم اس کے بارے میں جانیں گے کہ کیا ہے آب زمزم، یہ دنیا میں کب آیا اور اس پانی کو پینے کے کیا فائدے ہیں۔ اس لیے اس واقعے کو پورا سنیے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اے ابراہیم، اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو لے کر عرب کی طرف چلے جاؤ، جہاں کوئی بھی آبادی نہ ہو۔ یہ سنتے ہی ابراہیم علیہ السلام حکم کے مطابق بی بی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لے کر عرب کی طرف سفر کر دیے۔ سفر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام صفا اور مروہ نام کی دو پہاڑیوں کے بیچ مڑ گئے، جہاں اس وقت نہ کوئی انسان تھا اور نہ کوئی پرندہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کے پاس تھوڑی سی کھجوریں اور تھوڑا سا پانی مشکیزے میں رکھ کر انہیں وہاں چھوڑ کر واپس جانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میری پیاری بیوی، یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے کہ میں اپنی اس پیاری بیوی اور پیارے بچے کو چھوڑ کر واپس چلا جاؤں۔ یہ سن کر بی بی ہاجرہ مسکراتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کا حکم ہے تو یقیناً اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے رخصت ہو گئے اور فرمایا، تیرے گھر کے پاس جہاں نہ کوئی پانی ہے اور نہ کوئی کھانے کو، اور اس جگہ میں اپنی بیوی ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ تیرا گھر روشن ہو جائے اور تیری عبادت یہاں ہمیشہ ہوتی رہے، اور دعا کی کہ اے اللہ، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے اور ان کے لیے ان کے کھانے اور پانی کا انتظام کر تاکہ یہ تیرا شکر کرتے رہیں۔ بی بی ہاجرہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی اور جو تھوڑا سا پانی لیا تھا وہ خود اللہ کا نام لے کر پیا کرتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہ پانی ختم ہو گیا اور کوئی بھی کھانے اور پینے کی چیز نہ بچی، اس کی وجہ سے آپ کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ کچھ وقت میں آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تو آپ نے دیکھا کہ پانی ختم ہو چکا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو وہیں زمین پر لٹا دیتی ہیں اور پانی کی تلاش شروع کر دیتی ہیں۔ آپ ہر طرف جاتی ہیں اور پانی نہیں ملتا، تو آپ اپنے بیٹے کے پاس واپس آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپ رہے ہیں، تو آپ واپس پانی کی تلاش میں صفا پہاڑی پر چڑھ کر دیکھتی ہیں کہ کہیں پر پانی نظر آ جائے۔ اس طرح حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ کے ساتھ چکر لگا دیتی ہیں، لیکن کہیں بھی پانی نہیں ملا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس سے تڑپتا دیکھ کر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں، اے اللہ، یہاں کوئی انسان نہیں، نہ پانی ہے اور نہ کوئی کھانے کی غذا، ہماری مدد فرما۔ حضرت ہاجرہ نے اللہ پر یقین رکھا کہ اے اللہ، مجھے یقین ہے کہ تو مجھے اور میرے بچے کو اس مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تھوڑی دیر بعد غیب سے آواز آتی ہے کہ اے ہاجرہ، اللہ نے تیری دعا قبول کر لی اور آنے والی نسلوں کے لیے تیرے اس امتحان کو ہم یاد رکھیں گے۔ دیکھنا تیرا اللہ تیرے بچے کی پیاس کیسے بجھاتا ہے۔ اس کے بعد جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام تڑپ رہے تھے، ان کے قدموں کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اپنے پر اس زمین پر مارتے ہیں جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ اس جگہ سے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیتے ہیں۔ بی بی ہاجرہ پانی کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں اور یہ پانی ہر جگہ پھیلنے لگتا ہے۔ اسے روکنے کے لیے حضرت ہاجرہ مٹی کے بند باندھتی ہیں کہ پانی نہ پھیلے۔ اس کے بعد بی بی ہاجرہ اس پانی سے اپنی اور اپنے بچے کی پیاس بجھاتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اے ہاجرہ، یہاں اللہ کا گھر ہے، گھبرانا نہیں، بہت ہی جلد تمہارا شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمہارا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کعبہ شریف بنائیں گے، جو رہتی دنیا کے لیے اللہ کی نشانی کہی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس کھجور کے درخت
اگائے۔ حضرت ہاجرہ اس درخت سے پھل کھاتی اور پانی کو پیتی اور اپنے بچے کے ساتھ رہتی۔ پانی اور کھانے کی غذا کو دیکھ کر بہت سے پرندے وہاں اترنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد جرام قبیلے کے لوگ وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں اتنے پرندے کیوں ہیں؟ پرندے تو وہاں ہوتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے، لیکن ہم نے تو یہاں پانی کبھی نہیں دیکھا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں۔ جیسے ہی وہ لوگ آب زمزم کے پاس پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ ایک بی بی اپنے بچے کے ساتھ وہاں رہ رہی ہے اور میٹھا پانی زمین سے نکل رہا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے زمزم کے معجزے کا واقعہ ان سب لوگوں کو بتایا اور وہاں موجود سبھی لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کی خاص رحمت اس زمین پر ہے۔ پھر انہوں نے بیوی ہاجرہ سے کہا کہ اجازت دیں تو ہم بھی یہاں رہیں، اور اس طرح اجازت پاتے ہی وہ لوگ وہاں رہنے لگے اور اپنے قریبی لوگوں کو بھی وہاں بلا لیا۔ اس طرح اللہ نے اپنے گھر کی زمین کو آباد کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ ابراہیم، جہاں تم نے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا تھا وہاں میرے گھر کی تعمیر کرو۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ شریف کو تعمیر کیا، اور آج بھی اللہ کا گھر وہاں آباد ہے۔ اور جو کوئی بھی وہاں جاتا ہے بی بی ہاجرہ کے اس امتحان کی یاد میں صفا اور مروہ کے چکر لگاتا ہے۔ بے شک اللہ اپنے نیک بندوں کے امتحان کو آنے والے انسانوں کے لیے سبق رکھتے ہیں، تاکہ ہر انسان یہ بات جان لے کہ اللہ مصیبت میں کبھی بھی اپنے بندوں کو اکیلے نہیں چھوڑتے۔ پیارے دوستو، اللہ ہر مومن کی دعا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صدقے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور پلیز بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔